السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تمہیں رمضان کی تیاری کے بارے میں بتایا تھا۔ ابھی میں رمضان کی فضیلت اور رمضان کے جو بھی احکام ہیں، جو رمضان میں کیا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتانے والی ہوں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک 3 حصوں میں مشتمل ہو گیا ہے، 3 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک اللہ کی رحمت برستی ہے، یعنی کہ رحمت والا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خاص اور مخصوص اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں اور ہماری طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرا مغفرت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہم مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ بلا حساب کتاب ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پاک و صاف کر دے گا اور ہمیں جنت کے مستحق بنائے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یعنی کہ 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک آخری روزے تک مغفرت آگ سے خلاصی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیتے ہیں، رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، پھر چن کر مغفرت کر دیتے ہیں۔ پھر مغفرت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے خلاصی دیتے ہیں، یعنی کہ آزادی دیتے ہیں، دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور رمضان المبارک کی یہ برکت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آخری عشرے میں یعنی 20 روزے سے لے کر 30 روزے تک ایک رات ہے جو شب قدر ہے۔ اس رات کا نام شب قدر ہے۔ اس رات کی فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ کتنے سال بھی تمہیں جاگ کر عبادت کرے تو اس سے بھی زیادہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ دو اور زمین پر جاؤ، جو بھی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہوا ہو، میرا ذکر کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، ان کے دعاؤں کو آمین کہیں اور سلامتی بھیجتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں زمین پر کہ تمام روزداروں کے اور تمام عبادت داروں کے اور تمام دعا کرنے والوں کی اور عبادت کرنے والوں کی آمین کہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اس رات کی فضیلت آخری عشرہ یعنی کہ 20 روزے سے لے کر 29 روزے تک، اگر 30 روزے کا چاند رہا تو بھی 20 روزے سے ہی شب قدر کی راتوں کو تلاش کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اپنا اعتکاف فرماتے تھے، یعنی کہ 10 دن کا پورا اعتکاف، پوری راتوں کو جاگ کر پوری راتوں میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ یعنی یہ ایسی رات ہے جو بہت ہی افضل ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، یعنی کہ شب قدر کون سے دن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، مگر 2 مسلمان وہاں پر جھگڑا کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، یعنی کہ وہ کس دن ہے یہ متعین تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لے لیے گئے واپس کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کی فضیلت اور حقیقت قرآن شریف میں ایک سورت نازل فرمائے ہیں۔
وہ صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی مکمل قرآن کو شب قدر میں ہی اتارے ہیں اور مکمل کامل کیے ہیں۔ تو اس کی فضیلت اور اس رات کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن جیسی عظمت والی چیز اسی رات میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ یہ کتنی خوبیوں اور کس قدر فضائل والی رات ہے۔ پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، یعنی صرف ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کے ثواب سے افضل ہے، زیادہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میری اطاعت کو چھوڑ دو، اور سارے فرشتے ملائکہ سب زمین پر اتر جاؤ۔ اور اس رات میں پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والروح فیہا، اور اس میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اس رات میں فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور تمام عبادت کرنے والوں کی عبادت پر آمین کہتے ہیں اور سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن شریف میں فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یعنی اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، یعنی ہر خیر کو لے کر فرشتے اپنے نبی سے اپنے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے اتر کر کیا کرتے ہیں؟ جو بھی قرآن شریف میں پڑھنے میں مشغول ہے، دعا میں مشغول ہے، یعنی نماز میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، تو ان کے ذکر پر، ان کے قرآن شریف پڑھنے پر، ان کی نمازوں پر آمین کہتے رہتے ہیں اور سلامتی بھی بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام، وہ رات سرپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی کہ مغرب سے لے کر صبح کے فجر تک یہ رات کی فضیلت ہے کہ فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور تمام عبادت دعا کرنے والوں کے عبادت کو آمین آمین کہتے رہتے ہیں اور ان کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بچے، اسی رات میں ہم روڈ پر گھومنا پھرنا نہیں کریں گے اور اللہ سے عبادت دعا کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، کچھ نہ ہو سکے تو سبحان اللہ ہی پڑھ لو، کلمہ طیبہ ہی پڑھ لو، کلمہ طیبہ کی اتنی یہ برکات صرف کچھ وقت کے لیے نہیں ہے اور کچھ
ٹائم کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ 11 سے 12 تک، یعنی کہ پھر 3 سے 4 تک، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مغرب سے لے کر صبح کے فجر تک یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے، برکاتیں نازل ہوتے رہتے ہیں، اور ملائکہ سب نیچے اترے ہوئے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں لگے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کلمہ طیبہ کی برکت کے بارے میں۔ تو کلمہ طیبہ کی فضیلت اتنی ہے کہ تمام سارے آسمان اور ساری زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور کلمہ طیبہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی کہ کلمہ طیبہ کی اتنی فضیلت ہے کہ کچھ نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ کلمہ ہی پڑھ لیتے بیٹھو۔ بیکار کے باتاں کر لے کو، بیکار کی شرارتاں کر لے کو، بیکار کا وقت اپنا ضائع نہ کرو۔ اور یہ رات آخر کی 10 راتوں میں ایک رات ہے، یعنی کہ علماء فرماتے ہیں کہ 21ویں رات، پھر اس کے بعد پھر 20 پر 3ویں رات، پھر 25ویں رات، پھر 27ویں رات، پھر 29ویں رات۔ لیکن کون سی رات ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے آخر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آخر کی ساری 10 راتوں کا اعتکاف فرماتے تھے، 10 روزوں کا اعتکاف کرتے تھے، اور سارے 10 راتیں بھی اللہ سے مانگتے رہتے تھے کہ کون سی رات شب قدر ہے، یہ معلوم نہیں۔ یہ کی معلوم نہیں ہے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ باہر آئے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں کہ شب قدر کون سے رات میں ہے، یہ فرمانے کے لیے باہر آئے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، 2 مسلمان لڑ رہے تھے، اسی لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتائے، اور بولے کہ میں تم کو شب قدر کی خبر دینے کے لیے باہر آیا تھا، لیکن 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی گئی کہ کیا بعید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سی کیا چیز بہتر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اپنی مغفرت کرا لے اور میری رحمت کا مستحق ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی، یعنی کہ فکسڈ رات کہ یہ رات میں شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بولنے والے تھے لیکن ہوا نہیں ہے، یعنی کہ پورے ہمیں 10 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ بولتے ہیں کہ 9ویں رات، 7ویں رات اور 5ویں رات میں ہوگا، لیکن آخر کے 10 راتوں میں تلاش کرنا بہتر ہے۔ اس رات زمین کی ہر چیز سجدے میں گر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، یعنی کہ درخت بھی سجدہ کرتا ہے، یعنی کہ پورے جانور جتنے بھی ہیں، جتنے بھی زمین پر جو بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں اور جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے سجدہ کر دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس دن اتنی بڑی برکتوں والی رات ہے کہ ہمیں وہ رات کی برکت کو نہیں سمجھتے، ہمیں بچے باہر روڈا میں ناچ لے کو، کھیل لے کو، کود لے کو اپنا وقت ضائع کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور اس سے بچے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور مسجد میں اگر گھر سے باہر نکل گئے تو مسجد میں قید ہو جاؤ، اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، راستوں میں، روڈوں میں پورے بچے جھن بنا لے کو، جوڑاں بنا لے کو، پورے گروپاں بنا لے کو، اللہ کے واسطے نکو بیٹھو اور اپنے موبائلوں کو بند رکھو اس رات کی فضیلت پانے کے لیے۔ آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہے
کہ مچھروں کے جیسے دوا ڈال کر مار رہے ہیں، بھن ڈال رہی مسلمانوں کو، ہر طرف سے ستا ڈال رہی کہ یہ وہ نکو کرو، یہ نکو کرو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو. ہم نہ رتی بھی آزادی نہیں. کس وجہ سے؟ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. یعنی ہمیں دین میں پکے نہیں، عبادت میں پکے نہیں. نام کو مسلمان ہوگی اور کلمہ طیبہ پڑھ لی، بس اتنا، لیکن اس کے اوپر ہمیں عمل نہیں ہے، ہمیں چل رہی نہیں. یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. کہاں جا رہی 5 وقت کی نماز کو؟ کون جا رہی؟ ہاں، اور نماز کو گئے تو بھی کہاں ٹھیک سے پڑھ رہی؟ خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے. 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز کے بعد کیا ہے؟ فطرہ ہے، صدقہ ہے، خیر خیرات ہے، حج ہے، ایسے چیزیں ہیں. تو وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، لیکن پہلے کی یہ 2 بیسک چیزیں تو صحیح ہونا. تو یہ نماز تو صحیح ہو جانا. ہماری مدرسے کو جائیں گے، کسی کے پاس بیٹھیں گے، ہمارے سوروں کو صحیح کر لیں گے، نماز کو صحیح کر لیں گے، نماز سیکھیں گے، قرآن شریف کو سیکھیں گے، قرآن شریف کو بچائیں گے، قرآن شریف کو بچائیں گے، مٹنے سے بچائیں گے. ہر مومن کے سینے میں قرآن شریف ہو، ہر مومن کو قرآن پڑھنا آ جائے، ہر ایک عورت کو، ہر ایک مرد کو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، پڑھنے کا سیکھ لیں. یہی ہماری اس رات میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم سے اخیر تک دعا بتلائی، یعنی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی. تو اس رات میں جاگنے والے زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے. اور اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. جو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کیجیے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے بھی کرائیے گا. اس کے شیئر کرنے سے اگر کوئی بھی عمل کر لے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ پی کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، اور یہ ثواب جاریہ رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور میں اگلی ویڈیو بناؤں گی اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف کیسے جزاک اللہ